معاملے اسی کام میں مدد کے لیے ہے، تو ہماری یہ پوری کوشش ہو کہ ہم اپنے اندر بہتری لے آئیں۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر کوئی ہم میں سے یہ کہہ سکے میں بالکل بہتر ہو گیا ہوں، یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، یعنی سوچ سمجھ کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ بہتری کا عمل مت تا دم آخر جاری رہے گا اور رہنا چاہیے۔ جیسے صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ کر صرف اس چیز پر اکتفا کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کے معاملے میں بند ہو جائیں، اور بس حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ ہم اس معاملے میں ضرور توجہ دیں کہ ہم قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح بھی نوجوان جنید بتا رہے تھے کہ ہم یہاں بھی قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ انہوں نے بتایا کہ جاری ہے، اسکول میں بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح شاہ نواز صاحب نے اور دیگر دوستوں نے بتایا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کو ہم جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت افسوس کی اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے معنی کو اپنے سوچ اور اپنے پسند کے مطابق ڈھالنے کی اگر کوشش کریں تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہوگی۔ قرآن مجید میں انسانیت کی بھلائی کی تعلیم دی گئی ہے، اصلاح کی بات کی گئی ہے، اتفاق کی بات کی گئی ہے، عفو اور درگزر کی بات کی گئی ہے، ظاہری اور باطنی صفائی اور اصلاح احوال کی بات کی گئی ہے۔ نماز کو بھی اسی سے منسوب کیا گیا ہے کہ نماز پڑھ کر آپ میں خشوع آئے، جھکنا سیکھیں، ہم جھکنا سیکھیں۔ اب وہ نماز ہم تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ جھکاؤ اور تواضع آیا ہے یا نہیں آیا، یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی۔ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ سجدے کر دیے، رکوع کر دیے، لیکن جو اصل نماز کا اثر تھا وہ ہمارے نہ روح پر آ سکا نہ ہمارے قلب پر آ سکا، تو پھر یہ تو بات ادھوری رہ گئی، مکمل نہیں ہو سکی۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے آتا ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون۔ خشوع کہاں ہے؟ نماز پڑھ کر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اکڑ جاتے ہوں، ماشاءاللہ میں تو نمازی بن گیا ہوں، اور پھر اس لگے ہاتھوں یہ بھی کہ بھائی اور یہ اتنے سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اور لوگوں کو بے نمازی سمجھیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے بن جائیں، اور بندگی کا حق یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پسند اور ناپسند سے بڑھ کر اپنے آقا و مالک کی پسند کو مقدم سمجھے۔ تو یہ بہت کٹھن صورتحال ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ تو تھوڑا سا بھی کوئی زور سے بولنا شروع کر دے، زور سے، پتہ نہیں اس کو علم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو کچھ فہم بھی ہے یا نہیں، بس وہ زور سے بول رہا ہے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی زور کے بولنے کی وجہ سے ہم یہ ایسا تو نہیں کہ یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ زور سے بول رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ وہ دیکھنے کو تو آپ سورہ یوسف میں دیکھا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پیارے فرزند یوسف، جو ان کو بہت پیارے تھے، تو ان کے بھائی ان کو لے کر گئے تھے۔ وہ قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یعقوب جو علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، وہ یوسف سے بڑھ کر ہم سے بڑھ کر یوسف سے پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ آ گئے تھے وہ اپنے والد کے پاس، کو جس طرح قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہ شام کو اپنے والد کے پاس اس عالم میں آئے کہ روتے ہوئے آئے، اور پھر انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح وہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف کو وہ نقصان پہنچایا۔ پھر وہ دلیل لے کر آئے، قرآن مجید کا واقعہ ہے، دلیل لے کر آئے، انہوں نے خون آلود کرتا اپنے والد کو پیش کیا۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ زور سے بولنا،
یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ آدمی وہ ٹھیک ہوگا۔ اس آیت میں، اس صورت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ آئے ہیں اور دو کام انہوں نے کیے، ایک تو روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے، دوسرا کام انہوں نے ایک خون آلود کرتا پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، تم ہمیں سچے نہیں نبی سمجھو لیکن ہم سچے ہیں۔ یہ مفہوم قرآن مجید کا۔ تو وہ حقیقت حال کیا تھی؟ حقیقت حال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھایا نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زندہ رہیں، ہم بس اپنے والد کے سامنے رہیں اور وہ ہمیں زیادہ پیار کرے۔ حقیقت یہ تھی، لیکن انہوں نے ساری صورتحال کو، حقیقت کو چھپا دیا۔ دوستو، ہماری بھی صورتحال جو سامنے نظر ہوتی ہے وہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ وہ صورتحال دکھنے میں آتی ہے کچھ، اور حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا، اور آپ کو بھی اپنی آنکھیں بھی کھلے رکھیں، اپنے کان بھی کھلے رکھیں، اپنے دل بھی کھلے رکھیں، اور سچ پہچاننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ بڑا ایک نقصان پہنچتا ہے جب ہم سچ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم افسانہ سن لیتے ہیں کہ واہ 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 بھائی کیا بات ہے۔ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سچ کو پہچان سکیں۔ جو چند لمحے ہم نے بیٹھ کر ذکر کیا، جو دوستوں نے باتیں سنائی، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سچ کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ بہرحال دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے مدرسے کے حوالے سے کوشش کی، سیالکوٹ کے دوستوں نے، آفرین ہو ان کو، کیونکہ یہ مدارس اور یہ بچے جو یہاں پڑھتے ہیں بغیر اس کے، ان کے انتظامات کرنا مشکل ہے۔ اور اسی طرح شاہ نواز صاحب نے بتایا کہ وہ خود بھی اس کے لیے تیار ہوا ہے کہ وہ اس فنڈ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو، اور اپنے گھر کے افراد کی بات کی، ان کو آفرین ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ کیونکہ یہ جو بھی ایک ادارے چلتے ہیں یہ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور اس معاملے میں انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان سے باقاعدہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پیسے دیے تو کہاں خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے، آپ کو انشاءاللہ یہ ان کو آپ کو آگاہ کریں گے۔ بھائی تنظیم تبلیغ کے کام کو برابر جاری رکھیں اور ذکر کریں، اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں کی جو اوصاف ہوتی ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم طہر قلوبنا صلی اللہ